ناول عشق کا شین ایپیسوڈ نمبر 43۔ نور الحق کسمسایا تو عبدالحق ماضی سے حال میں لوٹ آیا۔ اس نے بڑی نرمی سے نور الحق کو خود سے علیحدہ کیا۔ وہ 2 سال پرانی یاد تھی اور ان 2 سالوں میں اللہ کے فضل سے نور الحق کتنا آگے چلا گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اللہ سب کچھ دیکھتا، سنتا اور جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں، اور جب کسی کے ساتھ یہ آگہی ہر لمحہ رہے تو سمجھو کہ اس نے تقویٰ کی راہ پر قدم رکھ دیا ہے۔ اور نور الحق جانتا تھا کہ اللہ وعدے کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اور ایسی نہ جانے کتنی باتیں وہ جانتا ہوگا جو ہم بڑے جانتے تو ہیں لیکن یاد نہیں رکھتے، زندگی میں عمل کرنے کے موقع پر بھول جاتے ہیں۔ اس کی رو بدلی تو اسے اجنبیت کا احساس ہوا۔ کچھ دیر تو اسے ایسا لگا جیسے اس کی یادداشت کھو گئی ہے۔ یہ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اور پھر اس نے سوچا کہ وہ یہاں کیوں ہے؟ اسے تو آفس میں ہونا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کی ایک بہت بڑی مصروفیت ختم ہو گئی ہے۔ اسے اپنے اندر ایک خالی پن کا احساس ہونے لگا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ یہ تو بیکاری ہے، یوں تو وہ ناکارہ ہو جائے گا۔ لیکن اسی وقت نور الحق بیدار ہو گیا۔ بابا جان، میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کھیل سکتا ہوں؟ اس نے اٹھتے ہی کہا۔ کیوں نہیں، لیکن پہلے ہاتھ منہ دھو کر آؤ۔ نور الحق تیزی سے باتھ روم میں چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے عبدالحق سے کہا، چلیں بابا؟ آؤ۔ عبدالحق اٹھ کھڑا ہوا۔ نور الحق نے اس کا ہاتھ تھام لیا، لیکن دروازے پر پہنچ کر وہ ٹھٹکا۔ لیکن بابا جان، امی، فکر نہ کرو، ہم چپکے سے نکل جائیں گے۔ ہیجان اور مسرت سے نور الحق کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ارجمند اس وقت حمیدہ کے کمرے میں تھی۔ وہ دونوں بغیر کسی رکاوٹ کے لان میں پہنچ گئے۔ مگر بابا، ہم کھیلیں گے کیا؟ نور الحق نے سوال اٹھایا۔ فوری طور پر عبدالحق کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ چلو بیٹھ کر سکون سے سوچتے ہیں، اس نے گھاس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نور الحق بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ یہ بتاؤ، اسکول میں ہاف ٹائم میں تم کیا کرتے ہو؟ عبدالحق نے اس سے پوچھا۔ جھولا جھولتے ہیں بابا، مگر یہاں تو جھولے ہیں ہی نہیں۔ ہاں، یہاں تو نہیں ہے، مگر لاہور میں جو اپنا گھر ہے وہاں ایسے جھولے ہیں کہ تمہارے اسکول میں بھی نہیں ہوں گے۔ ہمارا اور بھی گھر ہے بابا۔ ہاں، اللہ کے فضل سے کئی گھر ہیں ہمارے، گاؤں میں بھی ہے۔ لاہور کہاں ہے بابا؟ یہاں سے بہت دور ہے بیٹے۔ تو ہم وہاں کیوں نہیں رہتے؟ میں کام یہاں کرتا تھا نا بیٹے۔ اب تو نہیں کرتے، تو اب ہم لاہور چلیں گے۔ عبدالحق کو لاہور کا گھر شدت سے یاد آیا۔ جی چاہا کہ اڑ کر وہاں پہنچ جائے۔ ہاں، اب وہاں چلیں گے ہم۔ اور میرا سکول تو وہاں بھی ہیں بیٹے۔ بس تو ٹھیک ہے، نور الحق نے کہا۔ پھر وہ چونکا۔ ہم یہاں کھیلنے آئے تھے بابا۔ سکول میں اور کیا کھیلتے ہو تم؟ پکڑم پکڑی بھی کھیلتے ہیں۔ تو چلو وہی صحیح، مگر مجھے فٹ بال اچھی لگتی ہے بابا۔ آج لے آئیں گے فٹ بال بھی۔ اس وقت تو، مگر اسی وقت ارجمند آ گئی۔ وہ بیڈ روم میں گئی تو وہ خالی تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ وہ دونوں لان میں ہوں گے۔ نور الحق، چلیے میرے ساتھ، آپ کا پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے، اس نے کہا۔ ابھی تو ہمارا کھیل شروع بھی نہیں ہوا امی، بچے نے احتجاج کیا۔ یہ کھیل کا وقت ہے ہی نہیں، میں نے کہا تھا نا آپ سے، یہ پڑھنے کا وقت ہے۔ پھر سکول سے ملنے والا ہوم ورک کرنا ہوگا۔ کچھ دیر کی رعایت دے دو نا، عبدالحق نے کہا۔ ذرا سی رعایت اور ڈسپلن ایسا ختم ہوگا آغا جی کہ کبھی بحال نہیں ہوگا۔ ارجمند کے لہجے میں سختی تھی۔ عبدالحق نے بچے کے سامنے اصرار مناسب نہیں سمجھا۔ نور الحق بھی خاموشی سے ارجمند کے ساتھ چلا گیا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ پڑھائی کے وقت بھی نور الحق کا دھیان پڑھائی میں نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ پہلا پڑھا ہوا بھی بھول گیا ہے۔ ارجمند اس کی وجہ سمجھ گئی، اور وہ وجہ فطری تھی۔ وہی تو اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اسے محبتیں سونپنے کی کوشش کرتی رہی تھی، اور اس کی کوشش کامیاب ثابت ہوئی تھی، اور اس کی پیدائش کے بعد بھی وہ ان محبتوں کی تبلیغ کرتی رہتی تھی۔ مگر سب سے پہلے اس نے بچے کو اللہ سے روشناس کرایا تھا، اور وہ اس کی عمر اور سمجھ کے مطابق بڑی عقل مندی سے اللہ کے احکام اس تک پہنچاتی تھی۔ ساتھ ہی وہ اللہ کی ذات پاک کا تصور بھی اس کے ذہن میں اجاگر کرتی تھی۔ مگر سب سے پہلے اس نے اسے محبت کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ کام آسان ثابت ہوا، کیونکہ وہ محبت کرنے والے عبدالحق کا بیٹا تھا۔ اس کا تو خمیر ہی محبت سے اٹھا تھا۔ وہ ایسا بچہ تھا جس نے 1 سال کا ہونے سے پہلے ہی پیار کرنا سیکھ لیا تھا۔
ابتدا میں وہ اس سے پوچھتی تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ سے، بابا جان سے اور دادی سے۔ وہ کہتا یہ تو کوئی جواب نہ ہوا، اتنے لوگوں سے تم برابر کی محبت تو نہیں کر سکتے، کسی سے کم ہوگی کسی سے زیادہ، مجھے تو برابر ہی لگتی ہے۔ تم سمجھ نہیں پاتے مگر میں جانتی ہوں، تو مجھے بتائیں تم سب سے زیادہ بابا جان سے محبت کرتے ہو، پھر دادی سے اور پھر مجھ سے۔ نور الحق یوں سر جھکاتا جیسے اپنے دل کو ٹٹول رہا ہو، پھر وہ بے بسی سے کہتا شاید ایسا ہی ہے، لیکن آپ کیسے جانتی ہیں؟ اللہ نے ماؤں کو ان کے بچوں کے لیے خاص طور پر سمجھ دی ہے تاکہ وہ انہیں ان کی باتوں کو اور ان کی ضرورتوں کو سمجھ سکیں۔ یوں اس نے بچے کو محبتوں کی وہ ترتیب سونپ دی تھی۔ وہ اس سے پوچھتی اچھا تم اپنے بابا جان سے سب سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، نور الحق کہتا، لیکن ساتھ ہی اعتراض کرتا لیکن امی، اللہ نے تو ماں اور باپ دونوں سے محبت کا حکم دیا ہے، تبھی تو میں دونوں سے برابر کی محبت کرتا ہوں۔ غیر معمولی بات یہ تھی کہ وہ بڑوں کی طرح باتیں کرتا تھا، بہت ذہین بھی تھا، ایسے ایسے سوال کرتا کہ جواب دینا مشکل ہو جاتا۔ بالکل ٹھیک، ارجمند اس کی تائید کرتی، لیکن میں کہتی ہوں کہ تمہیں سب سے زیادہ بابا جان سے اور پھر دادی سے محبت کرنی ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ جی امی، یہ کہ ماں باپ کا حکم مانو، نور الحق کہتا، پھر جلدی سے ٹکڑا لگاتا تو میں مانتا تو ہوں امی، مگر اس کا ایک نظریہ وہ تبدیل نہ کرا سکی، اسے تو اس کا پتہ بھی بہت دیر میں چلا تھا۔ اس روز نور الحق حمیدہ کے پاس بیٹھا تھا، حمیدہ نے یوں ہی اس سے پوچھ لیا پتر نور الحق، یہ بتا دنیا میں سب سے اچھا تجھے کون لگتا ہے؟ اور نور الحق نے بے جھجک کہا امی جان۔ ارجمند اسی وقت دروازے کے پاس سے گزر رہی تھی، یہ سن کر ٹھٹک گئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ ہائے اللہ، تو عبدالحق تجھے اچھا نہیں لگتا؟ بابا بھی اچھے لگتے ہیں مگر امی سب سے اچھی ہیں، مجھ سے بھی اچھی؟ جی دادی، کہا نا دنیا میں سب سے اچھی میری امی ہے، نور الحق نے کہا اور پھر حمیدہ سے لپٹ کر اسے پیار کرنے لگا۔ آپ کو برا لگا دادی؟ پر میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا، حمیدہ نے اسے اتنا پیار کیا کہ بھگو ڈالا۔ پھر وہ بولی میں بھی جھوٹ نہیں بولتی پتر، میرا عبدالحق بہت بہت اچھا ہے، پر سچی بات یہ ہے کہ نکی اس سے بھی اچھی ہے۔ ارجمند نے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ یہ مناسب نہیں۔ بچپن میں اچھے امیج ٹوٹ جائیں تو شخصیت میں بہت فرق پڑتا ہے، بلکہ اب تو اس کی ذمہ داری بڑھ گئی تھی، اسے خود کو بہت اچھا رکھنا تھا، اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ نور الحق کا دل اس وقت عبدالحق میں اٹکا ہوا ہے تو پڑھائی میں خلل پڑ رہا ہے، اور ایسا روز ہوگا تو اس کا کوئی تدراک سوچنا چاہیے۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ دیکھو بیٹے، ایک کام کرتے ہیں، اس نے کہا، تمہیں رات کی بجائے دن کا یہ وقت بابا جان کے لیے دے دیتے ہیں، تم اس وقت ان کے ساتھ کھیل لیا کرو۔ نور الحق خوش ہو گیا، شکریہ امی، یہ ٹھیک ہے، سوچ لو اچھی طرح، پھر رات کو تمہیں سلایا میں کروں گی۔ جی امی، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ تمہارے بابا جان بھی اسے منظور کر لیں، ان کی منظوری کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ جی امی، میں ابھی پوچھ لیتا ہوں بابا سے۔ وہ اٹھا اور اس نے باہر کی طرف دوڑ لگانے کے لیے پر تولے۔ نور الحق، آپ کچھ بھول رہے ہیں، ارجمند نے تنبیہی لہجے میں پکارا۔ نور الحق نے پلٹ کر دیکھا اور ایک لمحے میں بات سمجھ گیا۔ اس نے بکھری ہوئی کتابوں کو سمیٹا، انہیں لے جا کر ان کی جگہ پر رکھا، پھر عبدالحق سے اجازت لینے کے لیے چلا، لیکن اب اس کے انداز میں عجلت نہیں تھی، اور اس نے پلٹ کر کہا سوری امی، سب کچھ اسی طرح ہو رہا ہے جیسا تم نے کہا تھا، عارف نے عبدالحق سے کہا، اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ مجھے افسوس ہے، عبدالحق نے کہا۔ وہ دونوں عبدالحق کے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ صبح عبدالحق نے اپنا نام اور تصویر اخبار میں دیکھنے کے بعد اخبار کو ایک طرف رکھ دیا تھا اور کچھ دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسے تو اب پتہ چلا کہ اس فہرست میں عارف کا نام بھی تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، عبدالحق نے تعصب سے کہا۔ عارف نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر تم کرپٹ اور بدعنوان ہو سکتے ہو تو پھر ایماندار کون رہ گیا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے تو خوشی ہے کہ مجھے رہائی مل گئی۔ اور دکھ کوئی نہیں ہے؟
دکھ تو بہت ہیں، کس کس کی بات کروں۔ ملک دو ٹکڑے ہوا، دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالے گئے، اور وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں کہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پوری قوم تڑپ کر رہ گئی، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے سب سوچا سمجھا ہے۔ اس فہرست میں ایسے لوگوں کے نام ہیں عبدالحق جن کی ایمانداری کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ یقیناً ہوں گے، لیکن کیوں؟ بھٹو صاحب بہت ذہین اور عقل مند آدمی ہیں، عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا۔ اقتدار جس قیمت پر بھی ملا انہیں مل گیا، اب انہیں اس کو مستحکم کرنا ہے۔ وہ طویل اقتدار کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس طرح میری تو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات۔ دیکھیں عارف بھائی، اس ملک میں دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک فوج اور دوسری بیوروکریسی، جو ان کے اقتدار کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد فوج کا مورال بہت نیچے آ گیا ہے، لیکن یہ عارضی ہے۔ اس لیے بھٹو صاحب نے اس عالم میں بھی فوج پر وار کیا، فوج کو عوام کی نظروں میں ذلیل کرنے کے لیے ہتھیار ڈالنے کی تقریب کی، ویڈیو ٹی وی پر چلوا دی۔ دوسری طرف ڈان کے ادارے میں پاکستانی فوج کو مرسنریز لکھا گیا، یہ سب سوچا سمجھا تھا۔ پھر چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری میں سینیورٹی کو نظر انداز کر کے ایک بری روایت قائم کی گئی جو ہمیشہ دہراتی جاتی رہے گی۔ لیکن بیوروکریسی پر عنایت کیوں؟ یہ بہت اہم ہے عارف بھائی۔ دیکھیں، ایک وزیر اپنی وزارت کے مختلف شعبوں اور معاملات کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اور جانتا نہیں تو فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ مختلف افسران معلومات فراہم کرتے ہیں جو ایک بڑے افسر کے پاس جمع ہوتی ہیں، اس کی روشنی میں تجاویز پیش کی جاتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ سب لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اپنے اپنے میدان میں ماہر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ قانون کی اور خاص طور پر دفتری معاملات کی غیر معمولی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ انہیں اس سے فائدہ اٹھانا بھی آتا ہے۔ ہر فیصلے پر عمل درآمد ان کے بغیر ممکن نہیں۔ نظام حکومت اور نظام ریاست در حقیقت یہی چلاتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو وزیروں کے سامنے بھی ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیوروکریسی پر وار کر کے بھٹو صاحب نے ایک سے زائد فائدے حاصل کیے۔ ایک طرف تو انہوں نے بیوروکریسی کو یہ پیغام دے دیا کہ اس کی اوقات نوکر سے زیادہ نہیں، دوسری طرف انہوں نے بڑی تعداد میں ویکینسیز نکال لیں جس پر وہ اپنے من پسند لوگوں کو مقرر کریں گے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ نچلی سطح پر سرکاری ملازمین بھی ان کی مرضی کے مطابق رکھے جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ان کی پارٹی عوامی سطح پر مضبوط ہوگی، عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا۔ وہ یہ کہہ سکیں گے کہ پہلی بار انہوں نے جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچائے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے۔ جی ہاں، مگر مجھے جو اس میں خرابی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ میرٹ کو خیر بات کہتے ہیں تو کرپشن کا دروازہ کھلتا ہے، اور یہ دروازہ ایک بار کھل جائے تو پھر آسانی سے بند نہیں ہوتا۔ اور ایک بات جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب شاید ہمیشہ ملک کی بڑی پارٹیوں میں رہے گی۔ یہ اگر خرابی سے آغاز کرے گی تو وہ خرابی دور ہونے والی نہیں ہوگی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ پیپلز پارٹی بہت آگے جائے گی؟ بھٹو صاحب نے جو سٹارٹ لیا ہے وہ یہ بتاتا ہے، عبدالحق نے کہا۔ سرکاری ملازمین کا نکالنا، اس کے بعد زرعی اصلاحات، پھر صنعتوں کو فروغ دینا، یہ سب بہت پرکشش ہے۔ اس سے ایک طرف مخالفین کچلے جائیں گے، دوسری طرف اپنے لوگ مضبوط ہوں گے، تیسری طرف پارٹی کے نچلی سطح کے کارکنوں کو بھی کچھ ملے گا، اور جنہیں ملے گا وہ پارٹی کے لیے جان دینے کو بھی تیار رہیں گے۔ بھٹو صاحب نے کارکنوں کی اہمیت سمجھ لی ہے، ان کی وجہ سے پارٹی کی جڑیں عوام میں رہیں گی، اور پیپلز پارٹی اس لحاظ سے اس ملک کی اس نوعیت کی پہلی مقبول جماعت ہوگی۔ لیکن یہ تو گویا پینڈورا باکس کھولنا ہے۔ پینڈورا باکس تو کھل چکا عارف بھائی، سقوط ڈھاکہ اس کا نتیجہ ہے۔ لیکن چھوڑیں اس بات کو، میں اب بھٹو صاحب سے تکلیف اٹھا چکا ہوں، اس لیے ان کے معاملے میں غیر جانبداری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے ان پر بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ کوئی جاگیردار ایسی زرعی اصلاحات لا سکتا ہے جس سے ہاری اور کسان ذمہ دار بن جائے، لیکن ایسا جاگیردار سب سے پہلے اپنی تمام زمینیں چھوڑ کر ایک مثال قائم کرے گا تاکہ اصلاحات سے متاثر ہونے والوں کو اس کے خلوص اور سچائی پر یقین آ جائے۔ حکمران جماعت کے حامیوں کی صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا جائے تاکہ کوئی مخالف یہ نہ کہے کہ اسے سیاسی طور پر نشانہ بنایا گیا ہے۔
سب سے بڑی بات یہ کہ صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کی ذمہ داری کو بھی سمجھا جائے۔ ضروری ہو کہ اس میں ترقی ہو، زوال نہ ہو، اور یہ آسان کام نہیں، کیونکہ ایک سیدھی سی بات ہے عارف بھائی، اگر آپ 10 کروڑ روپے سے کوئی مل لگاتے ہیں تو آپ کو پیداوار اور منافع دونوں کی فکر ہوگی، لیکن آپ کی مل چلانے کے لیے مجھے دے دی جائے اور میری تنخواہ مقرر کر دی جائے تو میں آپ کی طرح منافع اور ترقی کی فکر کبھی نہیں کر سکوں گا، اور صنعت کا نقصان قومی نقصان ہے۔ مجھے تو بھائی اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے آگے، عارف نے کہا۔ ممکن ہے یہ اس لیے ہو کہ میں اور آپ متاثرین میں سے ہیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میں اب بھٹو صاحب کے بارے میں غیر جانبداری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ بھٹو صاحب دوستوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ دشمن کما رہے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ ابھی یہ عمل ان کی پارٹی میں بھی جاری ہوگا۔ کیا مطلب؟ پیپل پارٹی میں کوئی ایسا آدمی نہیں رہ سکے گا جو اپنے تئیں بھٹو صاحب سے برابری کی بنیاد پر بات کرنے کا خود کو اہل سمجھتا ہو۔ بھٹو صاحب بائیں بازو والوں سے چھٹکارا پائیں گے جنہوں نے انہیں روٹی کپڑا اور مکان کا جادوئی نعرہ دیا جو پیپل پارٹی کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ وہ لوگ اپنی افادیت کھو چکے، پیپل پارٹی کو آخر میں جاگیرداروں کی جماعت ہی بننا ہے۔ یہ ون مین شو ہے اور رہے گا۔ یعنی پارٹی کو منشور دینے والے پارٹی سے باہر کیوں؟ ایک تو یہ کہ منشور محض نعرہ ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں۔ دوسرے عارف بھائی، جو کسی کی حد درجہ خوشامد کرتا رہا ہو وہ اپنا وقت آنے پر اپنی اس سے کہیں زیادہ خوشامد کرانا چاہے گا۔ خوشامد پسند لوگ ہی خوشامدی بھی ہوتے ہیں۔ بھٹو صاحب کے قریب خوشامدی لوگ ہی رہیں گے۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ جی ہاں، دوسرے مصرے کو اقبال نے واضح نہیں کیا، بھٹو صاحب نے خود اس کی تشریح کر لی کہ ہر نقش کہن مٹانا ہے، اچھا ہو یا برا، ضروری ہو یا غیر ضروری۔ قائد اعظم کا پاکستان ختم، یہ نیا پاکستان ہے، یحییٰ خان اور بھٹو کا پاکستان۔ لیکن یہ فیصلہ کرنے والے یہ نہیں سمجھے کہ پاکستان صرف زمین کا نام نہیں، یہ ایک نظریہ ہے، خدا داد ریاست، یہ انشاءاللہ قائم رہے گی۔ تم پاکستان کی طرف سے تشویش میں مبتلا ہو؟ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے عارف بھائی۔ سقوط ڈھاکہ پر پہلا عوامی رد عمل، شراب کی دکانیں تباہ کر دی گئیں، شراب کو پانی کی طرح سڑکوں پر بہا دیا گیا، اور اس کے بعد میں نے بولٹن مارکیٹ کی چور گلی میں عورتوں کی برہنہ تصویروں والے تاش، بلیو پرنٹس اور بلیو فلموں کا سیلاب آتے دیکھا جو کھلے عام فٹ پاتھ پر رکھا اور بیچا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب سوچیں تو ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے، جاگ جانے والی قوم کو پھر سے سلا دینا، اسے سیدھی راہ سے ہٹا دینا۔ اور جس طرح سے یہ ایک دم سے ہوا ہے تو یہ سرکار کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی، عبدالحق نے فون ریسیو کیا، اسے حیرت ہوئی، زبیر تو فون کرنے سے گھبراتا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا کاکا؟ کوئی ایسی بات نہیں زبیر بھائی، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ عبدالحق نے کہا، آپ کو بدنام کیا جائے اور میں پریشان نہ ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو سب جانتا ہے نا۔ اپنی عزت کے لیے لڑنا تو ہوگا نا۔ کس سے؟ حکومت سے؟ کوئی بھی ہو، زبیر نے جوش سے کہا، پھر بولا، اب آپ وہاں کیا کر رہے ہیں کاکا؟ یہاں آ جائیں نا۔ ہاں سوچا تو یہی ہے، میں کل ہی آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ ریسیور رکھنے کے بعد عبدالحق عارف کی طرف مڑا، آپ نے کیا سوچا ہے عارف بھائی؟ کچھ بھی نہیں، میں تو بس یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے برسوں کی خدمت کا یہ صلہ ملا، عزت سے ریٹائر ہی کر دیتے مجھے، ویسے بھی ریٹائرمنٹ کے قریب تھا میں۔ جو ہو گیا اس کا غم چھوڑیں، آگے کی بات کریں۔ زندگی صرف موت پر رکتی ہے عارف بھائی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میرے پاس سوچنے کو کیا ہے؟ بس تو اجازت دیں، میں آپ کی طرف سے سوچ لیتا ہوں۔ اجازت کی کیا بات ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ تم اس صورتحال میں بھی سوچنے کے قابل ہو۔ بس تو سامان پیک کرنا شروع کر دیں، ہم لاہور چلیں گے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ چلو ٹھیک ہے۔ لیکن زبیر اگلے روز نہیں آ سکا۔ شام کو اس کا فون آیا، اس نے بتایا کہ بنگلے کو سیل کر دیا گیا ہے اور وہ سب لوگ فی الحال ایک ہوٹل میں ہیں۔ عبدالحق کو شوق لگا، لیکن کیوں؟ حکومت کے آرڈر ہیں،
شام کو آئے تھے، کل میں عدالت سے اسٹے آرڈر لے لوں گا انشاءاللہ۔ عبدالحق کو اس بار حیرت ہوئی۔ زبیر بھائی، آپ کو یہ سب کیسے پتہ؟ آپ کی مہربانی سے کاکا، زمین کے معاملات آدمی کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ اب میں وہ پہلے والا زبیر تو نہیں ہوں۔ عبدالحق کی حیرت اتنی شدید تھی کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ ہر سال جو اثاثوں کے گوشوارے آپ جمع کراتے ہیں ان کی کاپیاں ہیں آپ کے پاس؟ زبیر نے پوچھا۔ ہاں ہیں، عبدالحق نے چونک کر کہا۔ وہ مجھے بھجوا دیں آج ہی، وکیل کا کہنا ہے کہ کل ہی اسٹے مل جائے گا، مگر آج ہی کیسے بھیج سکتا ہوں؟ PIA کا ایک پائلٹ ہے اپنی جان پہچان کا، وہ آج رات کی فلائٹ لاہور لا رہا ہے۔ میں نے اسے آپ کا پتہ دے دیا ہے، وہ ابھی کچھ دیر بعد آپ کے پاس آئے گا، اسے دے دیجئے گا۔ ٹھیک ہے زبیر بھائی۔ ہاں ایک بات اور کاکا، مجھے ڈر ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ بھی فریز کر دیے گئے ہوں گے۔ آپ کے پاس کیش کی کمی ہو تو بتا دیں، ویسے تو بنگلے میں واپسی کے فوراً بعد میں کراچی آ جاؤں گا۔ آپ فکر نہ کریں زبیر بھائی، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ فون رکھنے کے بعد عبدالحق نے اپنی فائلیں دیکھیں اور مطلوبہ فائل نکال لی۔ 1 گھنٹے بعد وہ پائلٹ آ گیا جسے زبیر نے بھیجا تھا۔ عبدالحق نے وہ فائل اس کے سپرد کر دی۔ اس نے زبیر کے نام ایک رکا بھی لکھ دیا کہ وہ ان تمام کاغذات کی کئی مصدقہ نقول بھی تیار کرا لے۔ رات کو اس نے کیش کے معاملات پر غور کیا اور بے فکر ہو گیا۔ حمیدہ کے پاس ہمیشہ کافی رقم رہتی تھی، خود اس کے پاس بھی خاصا کیش موجود تھا، پھر ارجمند کے اکاؤنٹ میں بھی معقول رقم موجود تھی۔ پھر اس نے زبیر کو فون کیا، اسے یہ بتانا تھا کہ کاغذات اس نے پائلٹ عادل کو دے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات تھی۔ زبیر بھائی، ہمارے ساتھ عارف بھائی بھی لاہور شفٹ ہوں گے، اس نے فون پر کہا۔ یہاں آنے سے پہلے آپ کو ان کے لیے کسی معقول مکان کا بندوبست کرنا ہوگا، ہمارے قریب ہی ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ تو کیا وہ بھی؟ ہاں، انہیں بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ اگلے روز وہ خاص طور پر بینک گیا، پتہ چلا کہ اس کا اکاؤنٹ واقعی فریز کر دیا گیا ہے۔ وہاں سے وہ عارف کی طرف گیا۔ پیسوں کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتائیے گا عارف بھائی۔ کیوں بھائی، اب ایسا بھی نہیں ہے؟ آپ کو نہیں معلوم اکاؤنٹ بھی فریز کر دیے گئے ہیں ہمارے؟ عارف نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر بولا، یہ تم پر خصوصی عنایت ہوئی ہے؟ میں تو آج ہی پوری رقم نکلوا لایا ہوں، سوچا لاہور جانا ہے تو یہاں اکاؤنٹ رکھنے کا کیا فائدہ؟ چلیں یہ اچھا ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ پیسوں کی ضرورت ہو تو بلا تکلف کہہ دینا۔ آپ سے میں تکلف کرتا ہی نہیں عارف بھائی۔ زبیر کو دیکھتے ہی نور الحق نے نعرہ لگایا، تایا آ گئے، اور وہ اس کی طرف لپکا۔ زبیر اکڑوں بیٹھ گیا اور اسے لپٹا لیا۔ السلام علیکم تایا۔ وعلیکم السلام چھوٹے صاحب، زبیر نے کہا۔ عبدالحق کے احتجاج کے باوجود وہ نور الحق کو چھوٹے صاحب ہی کہتا تھا۔ نہ کاکا، اس نے عبدالحق کے احتجاج کے جواب میں کہا تھا، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، آپ اس میں نہ پڑیں۔ نور الحق کے لیے وہ بڑے اہم رشتے تھے۔ عبدالحق نے اس کا خاص خیال رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ساجد اس کے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کا بس چلتا تو وہ کراچی ہی آ کر رہ جاتا، لیکن اس پر دوہرا بوجھ تھا۔ ایک طرف اس کی تعلیم تھی اور دوسری طرف وہ کاروباری معاملات میں زبیر کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ اس لیے جب اس کی تعطیلات ہوتیں تو عبدالحق گھر کے لوگوں کو لاہور بھیج دیتا اور نور الحق واپس آتا تو وہاں کے سب لوگوں کو یاد کرتا رہتا، خاص طور پر ساجد کو جو اس کے ساتھ ہم عمر بچوں کی طرح کھیلتا تھا۔ کیسے ہیں چھوٹے صاحب؟ زبیر نے نور الحق کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے چھوٹے صاحب کیوں کہتے ہیں تایا؟ یہ پہلا موقع تھا کہ نور الحق نے یہ سوال اٹھایا۔ اس لیے کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں، زبیر نے سادگی سے کہا۔ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو تب میں آپ کو بڑے صاحب کہا کروں گا، زبیر نے کہا، پھر بات کو وہیں روک دینے کے خیال سے بولا، چھوڑیں ان باتوں کو، یہ بتائیں میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں؟ کچھ بھی لائے ہوں، جو مجھے چاہیے وہ تو نہیں لائے، نور الحق نے شکایت کی۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ بھائی جان اور تائی اماں۔ بے اختیار زبیر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں یہ غلطی تو ہو گئی چھوٹے صاحب، پر اس کے بدلے بہت بڑا تحفہ لایا ہوں آپ کے لیے۔ بھائی جان سے بڑا کوئی تحفہ نہیں۔ دیکھ تو لیں۔ زبیر نے اپنا بیگ کھول کر جہاز کے ٹکٹ نکالے اور لہرائے۔ نور الحق کے انداز میں پہلے ہی بے دلی تھی، ٹکٹ دیکھ کر وہ بہت مایوس ہوا۔ یہ کیا ہے؟
ٹکٹ ہیں لاہور کے، کل آپ جائیں گے اور پھر وہیں رہیں گے اپنے بھائی جان اور تائی جان کے ساتھ، یہاں نہیں آئیں گے؟ نور الحق کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ سچ تایا؟ پھر اس نے تائید طلب نظروں سے عبدالحق کی طرف دیکھا۔ عبدالحق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب بولیں، ہے نا یہ سب سے بڑا تحفہ؟ جواب میں نور الحق نے اسے پیار کر لیا۔ شکریہ تایا۔ نور الحق، آپ کیا محبت کرتے ہیں تایا سے؟ ارجمند نے مداخلت کی۔ یہ اتنے تھکے ہوئے آئے ہیں اور آپ نے روک رکھا ہے انہیں یہاں۔ نور الحق نے زبیر کا ہاتھ تھام لیا۔ چلیں تایا، اور وہ اسے حمیدہ کے کمرے میں لے گیا۔ وہاں وہ کچھ دیر بیٹھے۔ حمیدہ نے لاہور کی خیریت دریافت کی تو زبیر نے کہا، اب آپ خود وہاں جا رہی ہیں، خود ہی پوچھ لیجئے گا۔ مجھے تو بھائی بہت خوشی ہے اس بات کی، حمیدہ نے کہا۔ مجھے تو بھائی اپنا گاؤں بھی بہت یاد آتا ہے، اب تو وہ شہر بن گیا ہے اماں۔ مجھے تو شہر میں بھی اپنا گاؤں ہی نظر آئے گا پتر۔ اب وہ گاؤں کہاں؟ زبیر نے سرد آہ بھر کے کہا۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا پتر زبیر؟ حمیدہ نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ میں نے عجیب بات دیکھی اماں، خوشحالی آتی ہے تو لوگ بدل جاتے ہیں۔ قدرتی بات ہے زبیر، آپ میری بات نہیں سمجھی اماں۔ خوشحالی کے ساتھ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اچھائی کی جگہ برائیاں آ جاتی ہیں، لوگ احسان فراموش اور خود غرض ہو جاتے ہیں، ادب آداب اور لحاظ اٹھ جاتا ہے، عزت کرانے کا شوق ہوتا ہے اور لوگ عزت کرنا بھول جاتے ہیں۔ حمیدہ نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے پتر زبیر؟ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اپنے بندوں کو اور واپس لے کر بھی آزماتا ہے، اور بندے تو آزمائش پر کم ہی پورے اترتے ہیں، پر دل تو دکھتا ہے نا اماں یہ سب دیکھ کر۔ بری بات زبیر، حمیدہ نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ یہ دکھ اور مایوسی اچھی چیز نہیں، سبھی تو نہیں بدل جاتے، کچھ لوگوں کی عاجزی اور بڑھ جاتی ہے، پر وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں اماں۔ ہاں یہ تو اللہ کا قانون ہے، نیکی تھوڑی ہوتی ہے پر وزن میں زیادہ، اور بدی بہت زیادہ ہوتی ہے پر وزن میں ہلکی۔ تو آدمی کو اچھائی پر نظر رکھنی چاہیے، اس سے حوصلہ رہتا ہے۔ واقعی اماں آپ نے ٹھیک کہا، زبیر نے کچھ سوچنے کے بعد کہا۔ اس کے لہجے میں تشکر تھا۔ اتنی دیر میں ارجمن چائے لے آئی، ساتھ میں بسکٹ بھی تھے۔ اور دیکھو زبیر، گاؤں اور شہر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حمیدہ کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی، آنکھیں ایسے لگتا تھا جیسے بہت دور دیکھ رہی ہوں۔ تو نے ٹھاکروں کی گڑھی کا آخر نہیں دیکھا؟ اور میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ ہم وہاں تھے نہیں نا اماں؟ ہاں، بڑے ٹھاکر نے وہاں کسی پر احسان نہیں کیا تھا؟ کون تھا ایسا جس پر انہوں نے مہربانی نہ کی ہو؟ حمیدہ کے لہجے میں اداسی تھی۔ پر جب آزمائش کا وقت آیا تو جان و مال کے خوف سے زیادہ تر بے وفا نکلے، اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ وفادار تھوڑے تھے جنہوں نے ٹھاکر بھائی کے آگے کھڑے ہو کر جان دے دی، پر کسی کا کچھ بھی تو نہیں بچا، نہ مال نہ جان۔ گھر میں عافیت تلاش کرنے والے بھی مر گئے، انہیں پتہ ہوتا تو وفاداری ہی نبھا لیتے۔ پتر زبیر، شہر ہو یا گاؤں، لوگ ایک سے ہوتے ہیں۔ خیر چھوڑ ان باتوں کو، یہ بتا ساجد کی پڑھائی مکمل ہوئی؟ ماحول سوگوار ہو گیا تھا۔ زبیر نے بے دلی سے کہا، اس سال BA کر لے گا انشاءاللہ، اور کام تو وہ پہلے ہی سنبھال رہا ہے اماں۔ اور رابعہ کیسی ہے؟ میرے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں اماں، زبیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ دیکھے بغیر نہیں سمجھ سکیں گی۔ کیا مطلب؟ خیر تو ہے؟ حمیدہ کے لہجے میں تشویش تھی۔ خیر ہی خیر ہے اماں، بس وہ بہت موٹی ہو گئی ہے کام نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ حمیدہ نے سکون کی سانس لی۔ اسے ساتھ کیوں نہیں لایا تو؟ وہ تو ساتھ آنا چاہتی تھی اماں، پھر خود ہی خیال آ گیا کہ اب تو آپ سبھی وہاں آنے والے ہیں، آپ کے استقبال کے خیال سے رک گئی۔ کچھ دیر بعد زبیر نے شرمندگی سے کہا، اماں اجازت دیں تو کاکا سے بات کر لوں؟ کیوں نہیں پتر؟ عبدالحق زبیر کو اسٹڈی میں لے گیا۔ زبیر نے ایک کاغذ عبدالحق کی طرف بڑھایا۔ اس پر دستخط کر دیں کاکا۔ یہ کیا ہے؟ وکالت نامہ ہے کاکا۔ لیکن کیوں؟ آپ کے خلاف جو حکومت نے اقدام کیا ہے اسے عدالت میں چیلنج کریں گے۔ مگر میں ایسا نہیں چاہتا زبیر بھائی، میں اس میں خوش ہوں۔ میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ایک قید سے رہائی دی ہے۔ وہ اپنی جگہ کاکا، لیکن بے انصافی اور زیادتی کے خلاف لڑنا ضروری ہے۔ اپنی حکومت سے؟
کوئی بھی ہو میری بات سنے کاکا، اپنے وکیل نے جب آپ کے گوشوارے دیکھے تو وہ پاگل ہو گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ کیس تو حکومت لڑ ہی نہیں سکتی۔ جو اثاثے آپ نے پہلے سے ظاہر کیے اور ان کے آپ سے وضاحت بھی طلب نہیں کی گئی، وہ جائز اور قانونی ہیں اور انہیں ضبط کیا ہی نہیں جا سکتا۔ انہیں تو معافی بھی مانگنی ہوگی اور ہرجانہ بھی دینا ہوگا، اور انہیں آپ کی برطرفی کا حکم بھی واپس لینا ہوگا۔ مگر میں یہ نہیں چاہتا زبیر بھائی، آپ بس اس پر دستخط کر دیں کاکا۔ زبیر پہلی بار کسی بات پر اصرار کر رہا تھا، لیکن عبدالحق کا ہاتھ قلم کی طرف نہیں بڑھا۔ میں کیوں لڑوں یہ کیس؟ اس نے کہا۔ اثاثے کون سے اپنے تھے، اللہ کی امانت تھے۔ عزت کے لیے کاکا، عزت کے لیے۔ آپ کی رسوائی ہوئی، جگ ہسائی ہوئی۔ عزت اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ میں اس سے انکار کیسے کر سکتا ہوں کاکا؟ دین کی مجھے اتنی سمجھ بھی نہیں، پر ایک بات بتائیں مجھے، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، مگر اللہ کی دی ہوئی کوئی چیز کوئی ڈاکو آپ سے طاقت کے زور پر چھینے تو اس کے خلاف مزاحمت کو اللہ نے منع کیا ہے کیا؟ مسلمان کے لیے تو غیرت بہت بڑی چیز ہے، اسے تو کمزور ہوتے ہوئے طاقتور سے لڑنے کو کہا گیا ہے۔ اللہ نے جو کچھ دیا اس کی حفاظت کرنا بندے کی ذمہ داری نہیں؟ عبدالحق نے دل میں تسلیم کیا کہ ان برسوں میں زبیر بہت بدلا ہے اور آگے گیا ہے، اس کی سمجھ بوجھ بھی بڑھی ہے اور اسے اپنی بات کہنے کا سلیقہ بھی آ گیا ہے۔ اس کی عزت کرتے ہوئے وہ اس سے بحث بھی کر سکتا ہے اور اپنی بات ثابت بھی کر سکتا ہے۔ تاہم اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زبیر چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر بولا، بات اتنی سی ہے نا کاکا کہ آپ اپنی ملازمت پر بحال نہیں ہونا چاہتے؟ عبدالحق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ عقل والے ہیں کاکا، میں تو آپ کا ناسمجھ نوکر ہوں، آپ کی بے عزتی۔ ایسا نہ کہیں زبیر بھائی، عبدالحق نے احتجاج کیا۔ برداشت نہیں کر سکتا، اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ مر جاؤں۔ ایسی باتیں نہ کریں زبیر بھائی، آپ اجازت دیں تو ایک بات کہوں؟ ہے تو چھوٹا منہ بڑی بات، کہہ تو رہے ہیں آپ، یہ تو آپ ناراض ہو کر کہہ رہے ہیں، اب میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ عبدالحق کو احساس ہوا کہ اس نے زبیر کا دل دکھایا ہے، وہ شرمندہ ہو گیا۔ یہ بات نہیں زبیر بھائی، آپ کہیں، میں سن رہا ہوں۔ زبیر نے ایک گہری سانس لی۔ دیکھیں کاکا، بندے کے پاس تو جو کچھ ہے اللہ کا ہی دیا ہوا ہے اور امانت ہے، جب چاہے واپس لے لے، لیکن کوئی اور ڈاکہ مارے اور آپ سے چھین لے تو آپ کو اس سے لڑنا چاہیے، لڑ کر اس سے واپس لیں، پھر چاہیں تو اللہ کی راہ میں لٹا دیں، اس کا تو اجر ملے گا اللہ کے ہاں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں کاکا؟ اچانک ہی وہ ننھے بچے کی طرح سہم گیا، بے یقینی میں مبتلا ہو گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں زبیر بھائی، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ شاید یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہو سکتا ہے کاکا، بالکل ہو سکتا ہے، زبیر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اللہ اپنے بندوں سے کلام تو نہیں کرتا، وہ بتاتا تو نہیں کہ یہ میں نے کیا ہے۔ تو میرا یہ سمجھنا غلط تو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ بندہ اللہ سے مدد مانگ کر اپنے حق کے لیے لڑے، اور یہاں تلوار سے تو لڑنا نہیں ہے کاکا، عدالت میں جانا ہے، کیس کرنا ہے۔ تو آپ کیس لڑیں، ہار جائیں تو مان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر یہ سوچیں کہ ہم سے کون کون سی غلطیاں ہوئیں اس معاملے میں اور ان کی اصلاح کریں۔ اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ عبدالحق نے خاموشی سے قلم اٹھایا اور وکالت نامے پر دستخط کر دیے۔ بہت شکریہ کاکا، یہ تو مجھے کہنا تھا مگر میں نے نہیں کہا۔ میں جانتا ہوں کاکا کہ آپ نوکری کرنا نہیں چاہتے اور اس کی ضرورت بھی نہیں، اللہ کی رحمت سے آپ بحال ہو جائیں تو عزت کے ساتھ استعفیٰ دے دیں، وہ اور بات ہوگی۔ بہت شکریہ زبیر بھائی، عبدالحق نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ مجھے شرمندہ نہ کریں کاکا۔ زبیر شرمسار ہو گیا، پھر بولا، اور میں چاہتا ہوں کاکا کہ آپ لوگ کل ہی لاہور چلے چلیں۔ کل؟ ابھی تو سامان بھی پوری طرح پیک نہیں ہوا۔ اس کی فکر نہ کریں، میں اسی لیے تو آیا ہوں، میں سب سنبھال لوں گا، بس نوریز کو یہاں چھوڑ جائیں۔ اور عارف بھائی؟ وہ بھی ان کے لیے بندوبست کر آیا ہوں، گلبرگ میں ہے ایک بنگلہ۔ یہ بہت اچھا کیا۔ زبیر نے اچانک اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ آپ دور ہوئے کاکا تو آپ سے پوچھے بغیر خود فیصلہ کرنے کی بری عادت پڑ گئی، آپ مجھے معاف کر دیں گے نا؟ آپ بھول رہے ہیں زبیر بھائی، عبدالحق اس کے ہاتھ علیحدہ کرتے ہوئے بولا۔
میں نے سارے معاملات آپ کو سونپ کر آپ کے اختیار میں دیے تھے، فیصلہ کرنے کے بھی۔ پھر بھی کاکا، میں آپ سے پوچھ سکتا تھا، لیکن میں نے خود ہی کچھ فیصلے کیے اور عمل بھی کر لیا۔ اب آپ کو بتاتے ہوئے شرمندہ ہو رہا ہوں۔ ایسی کیا بات ہے زبیر بھائی؟ اختیار نہ ہو تو معاملات کیسے سنبھالیں گے آپ؟ اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ زمین اور کاروبار کے معاملے میں آپ ہی درست فیصلے کرتے ہیں۔ میں تو بالکل کوڑا ہوں ان معاملات میں۔ زبیر دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار پیٹنے لگا۔ اچھا بتائیں تو بات کیا ہے؟ عبدالحق نے کہا۔ زبیر نے نظریں جھکا لیں۔ وہ کاکا، عارف صاحب کے لیے میں نے وہ بنگلہ خرید لیا ہے، ان کے اپنے نام سے۔ عبدالحق کے لیے یہ بات اتنی خلاف توقع تھی کہ وہ سناٹے میں آ گیا۔ ہو گئی نا غلطی مجھ سے، زبیر نے شرمساری سے کہا۔ نہیں، غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی زبیر بھائی۔ ویسے یہ بتائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ایک اور بڑا فیصلہ، ایک اور غلطی۔ کچھ بتائیں گے بھی آپ یا پہیلیاں ہی بجھواتے رہیں گے؟ اس بار عبدالحق جھنجھلا گیا۔ زبیر اور نروس ہو گیا۔ بس غلطی ہو گئی کاکا۔ ہوا کیا؟ عبدالحق نے کوشش کر کے اپنا لہجہ نرم کیا۔ آپ کا کاروبار پھیل رہا ہے نا کاکا، تو لائق اور محنتی لوگوں کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔ آپ سے بات ہوئی تو میں نے سوچا کہ عارف صاحب ایک نعمت ہے ہمارے لیے۔ جو آپ کا ایکسپورٹ کا کام ہے اسے وہ بہت اچھی طرح سنبھال سکیں گے۔ ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں۔ اس لیے میں نے ان کے لیے بنگلہ خرید لیا۔ چاہیں تو وہ اپنی تنخواہ میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرتے رہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کے آنے سے کاروبار اور منافع بڑھے گا۔ زبیر نے پھر ہاتھ جوڑ لیے۔ اس بار عبدالحق نے اس کے ہاتھ چوم لیے اور زبیر سناٹے میں آ گیا۔ الحمدللہ، آپ نے تو وہ کام کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، آپ سے کہنا چاہیے تھا، مگر مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ آپ نے حق ادا کر دیا میرا، جزاک اللہ۔ زبیر بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مگر ایک مسئلہ ہے اس میں، عبدالحق نے کہا۔ عارف بھائی بڑے خوددار آدمی ہیں، انہیں رضامند کرنا آسان نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ سب ہو جائے گا کاکا، ابھی چلتے ہیں عارف صاحب کی طرف۔ ایک بات بتائیں زبیر بھائی، آپ کو تو میں نے دنیا کے کاروبار میں الجھا دیا تھا۔ ابھی آپ نے جو میری اصلاح کی اپنے حق میں لڑنے کے لیے، اس نے مجھے حیران کر دیا۔ آپ بلا شبہ درست تھے اور میں غلطی پر تھا۔ یہ بتائیں یہ اتنی سمجھ کیسے آئی آپ کو؟ سب اللہ کی رحمت ہے کاکا، زبیر نے عاجزی سے کہا۔ ہفتے میں ایک دن سارے کام چھوڑ چھاڑ کر مولوی صاحب کے ساتھ گزارتا ہوں۔ اللہ والوں کی صحبت سے بہت کچھ ملتا ہے کاکا۔ بے شک، عبدالحق نے کہا۔ اس لمحے اسے مولوی مہر علی بڑی شدت سے یاد آئے۔ کیسے ہیں مولوی صاحب؟ اس نے پوچھا۔ بہت بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے نماز اسی شان سے پڑھاتے ہیں۔ عبدالحق کا دل مولوی صاحب سے ملنے کے لیے تڑپ اٹھا۔ عارف کا رد عمل عبدالحق کی توقع کے عین مطابق تھا۔ نہ یہ احسان ہے عارف بھائی اور نہ ہی محبت، عبدالحق نے جلدی سے صفائی پیش کی، بلکہ اس میں تو میرا کوئی دخل ہی نہیں۔ تو پھر؟ میں نے تو بس زبیر بھائی سے آپ کے لیے لاہور میں مکان کا بندوبست کرنے کو کہا تھا، وہ بھی خریدنے کا نہیں کہا تھا۔ مجھے تو خود یہ سب کچھ ابھی 15 منٹ پہلے ہی معلوم ہوا ہے۔ عارف نے کڑی نظروں سے زبیر کی طرف دیکھا، اس کی نگاہوں میں استفسار تھا۔ میں کاکا کی طرح نہیں ہوں عارف صاحب، میں کاروباری آدمی ہوں اور پہلے اپنا نفع دیکھتا ہوں، زبیر نے نہایت اعتماد سے کہا۔ اس میں نفع کیا نظر آیا آپ کو؟ در حقیقت آپ کو ہماری ضرورت نہیں عارف صاحب، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے؟ کاروبار بہت پھیلا ہوا ہے ہمارا، اور سنبھالنے والا ایک میں ہوں یا میرا بیٹا، جو ساتھ ہی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے۔ ہم پر بہت بوجھ ہے، مگر ملازمین کی تو کمی نہیں۔ ٹھیک کہا آپ نے، ملازمین بہت، مینیجر بھی بہت، لیکن ایک اہل، محنتی اور ایماندار متنظم بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ آپ ہیں۔ آپ ہمیں مل گئے تو جو منافع ادھر ادھر نکل جاتا ہے ہمارے پاس آئے گا، یعنی منافع بڑھے گا۔ مگر آپ مجھے جانتے ہی کتنا ہیں، ایک بار ملاقات ہوئی وہ بھی سرسری سی، آپ نے مجھے اہل، محنتی اور ایماندار کیسے سمجھ لیا؟ آپ کاکا کے دوست ہیں، کاکا آپ سے محبت کرتے ہیں، اس سے بڑی سند اور کیا ہو سکتی ہے؟ عارف نے عبدالحق کی طرف دیکھا۔ عبدالحق نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا،
خدا کی قسم عارف بھائی، یہ سب کچھ زبیر بھائی نے خود ہی سوچا، خود ہی فیصلہ کیا، میرا اس میں کوئی دخل نہیں۔ عارف نے اس سے پہلے عبدالحق کو قسم کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کا تناؤ دور ہو گیا اور نرمی چھا گئی۔ وہ زبیر کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کی یہ پیشکش میرے لیے باعث عزت اور اسے قبول کرنا میرے لیے نعمت ہے زبیر صاحب، لیکن آپ نے میرے نام سے مکان خرید کر میرے حق میں بہت برا کیا۔ آپ مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ تو اس میں کیا برائی ہے؟ زبیر نے سادگی سے پوچھا۔ آپ خود سوچیں، جس روز مجھے کرپشن اور بدعنوانی کے الزام میں برطرف کیا گیا، اس کے چند روز بعد ہی میں لاہور کے ایک پوش علاقے میں بنگلہ خریدتا ہوں، تو یہ میرے جرم کا ثبوت بن گیا نا؟ ایسا نہیں ہے عارف بھائی، زبیر نے بے حد اطمینان سے کہا۔ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس لیے ہر کام میں پہلے اپنے وکیل سے مشورہ کرتا ہوں۔ اللہ کی مہربانی سے مجھے وکیل بہت اچھا ملا ہے۔ اس نے اس پہلو کو خود سمجھا اور پھر سلیقے سے کام کیا۔ بنگلہ آپ کے نام سے ضرور خریدا گیا ہے، لیکن اس کی ادائیگی ہماری کمپنی کی طرف سے کی گئی ہے۔ اس نے اپنا بیگ کھول کر کچھ کاغذات نکالے اور عارف کی طرف بڑھا دیے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان جو معاہدہ ہو رہا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ کمپنی آپ کی خدمات کے عوض آپ کو یہ بنگلہ خرید کر دے رہی ہے، جو آپ سے کبھی واپس نہیں لیا جائے گا، لیکن آپ کم از کم 5 سال ہمارے لیے کام کرنے کے پابند ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کی مرضی۔ عارف نے معاہدے کو بڑے غور سے پڑھا، پھر زبیر کو دیکھ کر مسکرایا۔ آپ یقیناً پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ تو پڑھے لکھے لوگوں سے بڑھ کر ہیں زبیر صاحب۔ اس بار اس کے لہجے میں احترام تھا۔ عبدالحق کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ زبیر نے تو اسے بھی حیران کر دیا تھا۔ اس سوجھ بوجھ اور فراست پر اسے رشک آ رہا تھا۔ اب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں عارف صاحب؟ میں تو صرف شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں آپ کا۔ اس کی بجائے آپ اس معاہدے پر دستخط کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور ہاں، دستخط کے نیچے 17 تاریخ ڈالیے گا، کیونکہ مکان 18 تاریخ کو خریدا گیا ہے۔ عارف نے دستخط کر دیے۔ شہر بدل گیا، فضا بدل گئی، گرد و پیش اور ماحول بدل گیا، آب و ہوا بدل گئی اور لوگ بدل گئے، مگر اس تبدیلی سے ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں متاثر ہوا۔ اثر صرف کراچی سے لاہور آنے والوں پر نہیں پڑا، اس سے لاہور میں موجود لوگ بھی متاثر ہوئے۔ مجموعی تاثر بہرحال خوشی کا تھا۔ رابعہ کی خوشی کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ عبدالحق اور حمیدہ کے بغیر تو اس کی زندگی مکمل ہی نہیں تھی۔ پھر ارجمند بھی اس میں شامل ہو گئی، اور کراچی جاتے جاتے ننھا نور الحق بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اسے تو ان لوگوں کے بغیر لاہور اجاڑ اور ویران لگتا تھا۔ اس کے لیے تو سال بھر میں بس وہی خوشی کے دن ہوتے تھے جب وہ لوگ لاہور آتے تھے، اور جب وہ واپس جاتے تو اس کے لیے لاہور کی ویرانی اور بڑھ جاتی۔ ساجد بھی بہت خوش تھا۔ عبدالحق کی محبت تو گویا اس کی گھٹی میں پڑی تھی۔ پھر اس میں نور الحق بھی شامل ہو گیا تھا۔ وہ ان لوگوں سے ایک پل بھی دور نہیں رہنا چاہتا تھا، اور اب وہ اس کے پاس ہی آ گئے تھے۔ گھر کے نوکر بھی بہت خوش تھے۔ نسیمہ تو ہمیشہ ہی ارجمند کو یاد کرتی تھی۔ یعقوب عبدالحق کے بغیر خود کو پردیس میں محسوس کرتا تھا۔ اس سے دوری کے نتیجے میں اس کا انگریزی بولنے کا شوق ختم ہو گیا تھا۔ یہاں ایسا کون تھا جس سے وہ انگریزی بولتا؟ کراچی سے آنے والوں میں سب سے خوش نور الحق تھا۔ لاہور والا گھر ویسے ہی اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کا لون اسے بہت پسند تھا۔ پھر محبتوں کی تو اسے وہاں بھی کمی نہیں تھی۔ انا، آپی اور ماموں سب اس سے محبت کرتے تھے، مگر یہاں رونق بہت زیادہ تھی۔ تائی کا بس چلتا تو وہ اسے نظر سے اوجھل ہی نہ ہونے دیتی، اور سب سے بڑھ کر ساجد، جسے وہ بھائی جان کہتا تھا۔ وہ بہت مصروف ہوتا تھا، لیکن اس کی کوئی بات کبھی ٹالتا نہیں تھا، اور وہ اس کے ساتھ کھیلتا بھی تھا، اور یعقوب سے بات کرنے میں اسے بہت لطف آتا تھا۔ اس کی بولی اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ اسے انگریزی بولنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اسے اسمال ماسٹر کہتا تھا۔ وہ جب لان میں اکیلا ہوتا تو یعقوب اس کے پاس آ جاتا۔ آپ مجھے اسمال ماسٹر کیوں کہتے ہیں؟ پچھلے سال نور الحق نے اس سے پوچھا تھا۔ یعقوب بڑے فخر سے مسکرایا تھا۔ یور فادر مائی بگ ماسٹر، یو مائی اسمال ماسٹر۔ نور الحق کو ہنسی آنے لگی، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میری سمجھ میں آپ کی پوری باتیں نہیں آتی۔
ابھی اسمال ہیں نا، بڑے ہوں گے تو سمجھ آنے لگیں گی، یعقوب نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ آپ اسکول جاتے ہیں؟ جی ہاں۔ انگلش پڑھتے ہیں؟ جی ہاں۔ سیکھنے میں ٹائم لگے گا پر میں آپ کو سکھاؤں گا۔ آپ کیسے سکھائیں گے؟ مائی انگلش ویری ویری گڈ۔ میں انگریزوں کے ساتھ انگلش اسپیچنگ کرتا تھا۔ انگریز کون ہوتے ہیں؟ یعقوب سوچ میں پڑ گیا، یہ بات کیسے سمجھائے؟ جو انگریز اسپیچنگ کرتے ہیں۔ اس نے بری طرح ہاتھ ہلائے اور چہرے پر زور دیا۔ جب کوئی بات سمجھانے میں دشواری ہوتی تو وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ آپ بھی انگلش بولتے ہیں تو آپ انگریز ہیں؟ نو نو نو، یعقوب نے بری طرح ہاتھ ہلائے۔ می بلیک انگریز، دی وائٹ انگریز، دے ان انگلینڈ، می ان پاکستان۔ نور الحق کو اس کی صورت وقت گزاری کا ذریعہ مل گیا۔ ساجد گھر میں نہیں ہوتا تو وہ یعقوب کے کوارٹر چلا جاتا۔ اس بار یعقوب لان میں اس کے پاس آیا تو بڑی حیرت اور خوشی سے اسے دیکھا اور بولا، ہیلو کوارٹر بگ ماسٹر۔ نور الحق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب؟ کچھ لمبے ہو گئے ہیں آپ۔ نو اسمال، سم بگ، کوارٹر بگ۔ اور بڑا ہوں گا تو پھر ہاف بگ، اور اس کے بعد 3 کوارٹر بگ، اور اس کے بعد 4 5 6۔ گنتی آتی ہے نا آپ کو؟ ہاں آتی ہے، نور الحق نے ہنستے ہوئے کہا۔ یوں تو میں کبھی بگ نہیں ہوں گا۔ اس پر یعقوب سوچنے لگا۔ بالآخر اس نے کہا، آپ بگ ہوں گے جب میں نہیں ہوں گا۔ اور اسی وقت عبدالحق آ گیا۔ یعقوب نے جلدی سے فوجیوں کی طرح اسے سلیوٹ کیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ عبدالحق نے پوچھا۔ کچھ نہیں سر، کوارٹر بگ ماسٹر کو انگریزی سکھا رہا تھا۔ یہ کوارٹر بگ ماسٹر کیا ہوتا ہے؟ یعقوب چہرے اور ہاتھوں پر زور دے کر اس کی وضاحت کرنے لگا۔ غضب خدا کا، ارے ابھی تو یہ صرف ABCD سیکھ رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے لفظ۔ یعقوب کا سینہ تن گیا۔ مجھے پتا ہے بگ ماسٹر، اس نے فخریہ لہجے میں کہا، اسی لیے تو فل انگلش نہیں بولتا ہوں۔ رحم کرو اس بیچارے پر، عبدالحق نے بیٹے کا سر تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ اس کی انگریزی تو سیکھنے سے پہلے ہی تباہ ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے سر، میں ہاتھ ہلکا رکھوں گا۔ تمہیں ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، عبدالحق نے سخت لہجے میں کہا۔ اب اگر میں نے تمہیں اس سے انگلش بولتے سنا تو میں تمہاری انگلش پر پابندی لگا دوں گا۔ اوکے بگ ماسٹر، یعقوب نے مری مری آواز میں کہا اور سلیوٹ مارا۔ حمیدہ کے لیے تو حق نگر کے علاوہ ہر جگہ پردیس ہی تھا، کیا کراچی اور کیا لاہور۔ بس یہ ہے کہ کراچی میں تنہائی کا احساس زیادہ ہوتا تھا۔ لاہور میں زبیر، رابعہ اور ساجد کے علاوہ نوکر بھی تھے۔ نسیمہ تو خاص طور پر اس سے بہت زیادہ قریب تھی، بلکہ ایک معاملے میں تو وہ اس کی محرم راز تھی۔ اسی کے ساتھ تو وہ عبدالحق کے لیے اولاد کی دعا کرانے درگاہوں پر جایا کرتی تھی۔ اس لیے لاہور اسے کراچی کے مقابلے میں زیادہ اچھا لگا۔ ارجمن کے لیے اہمیت صرف عبدالحق کی تھی۔ وہ چاند تھی اور عبدالحق اس کے لیے زمین کی طرح تھا۔ چاند کا کام ہی کیا ہے؟ ہر وقت زمین کے گرد چکر لگانا۔ وہ زمین کو پورا نظر آئے یا نہ آئے، یا بے شک نظر ہی نہ آئے، وہ تو ہر پل زمین کو تکتا رہتا ہے۔ اسے تو روشنی ہی زمین سے ملتی ہے۔ تو جہاں عبدالحق اس کے ساتھ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، وہی اس کی جنت تھی۔ باہر کی دنیا سے تو اس کا تعلق برائے نام ہی تھا، اور اسے اس میں کچھ ایسی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ پھر بھی کچھ حوالے ہوتے ہیں جو آدمی کے لیے کسی جگہ کو پسندیدہ اور کسی کو ناپسندیدہ بنا دیتے ہیں۔ کراچی ارجمن کو ناپسند نہیں تھا، لیکن لاہور اس کے لیے پسندیدہ تھا۔ حالانکہ ابتدا میں لاہور اس کے لیے ایک قفس کی طرح تھا، وہاں اس نے بہت سخت وقت گزارا تھا، مگر پھر عبدالحق کو بھی اس نے وہیں دیکھا تھا، وہیں اسے محبت کی نعمت عطا ہوئی تھی۔ پھر اسے ایک گھر ملا تھا، اور گھر بھی عبدالحق کا، وہیں اس نے تعلیم حاصل کی اور وہیں اس کی دلی آرزو پوری ہوئی تھی، عبدالحق سے اس کی شادی۔ لاہور اس کے لیے پسندیدہ تھا، مگر لاہور کے اس بنگلے سے تو اسے عشق تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد یہ اس کی پہلی پناہ گاہ تھی، اس کے تحفظ کا قلعہ۔ اس گھر کے چپے چپے سے اس کی خوبصورت یادیں وابستہ تھیں۔ اسٹڈی میں عبدالحق سے پڑھنا، وہ قربت کی آزمائش جس میں اللہ نے اپنی مدد سے سرخ رو کر کے اسے پاکیزہ قربت بنا دیا تھا۔ دادی اماں کا کمرہ جہاں صبح وہ عبدالحق سے ملتی تھی، کبھی کبھی اسے سورہ ملک سناتی تھی۔ کچن جہاں وہ عبدالحق کے آفس بھیجنے کے لیے کھانا پکاتی اور ٹفن میں رکھتی۔
لون جہاں وہ جھولا جھولتی، بینچ پر بیٹھ کر اس کی خوبصورتی کو سراہتی، جہاں ساجد چپکے محبت سے اسے چھوٹی چاچی کہتا۔ اس گھر میں اس کی خوشیوں کے بیش بہا خزانے تھے، اور حق نگر میں اس نے زیادہ وقت نہیں گزارا تھا، مگر اسے حق نگر سے محبت تھی، اس لیے کہ اس کا نام عبدالحق کے نام پر رکھا گیا تھا، اس لیے بھی کہ حق نگر سے عبدالحق کو محبت تھی، اور جو عبدالحق کو محبوب تھا وہ اسے بھی محبوب تھا، اور اس لیے بھی کہ جب عبدالحق کا کراچی تبادلہ ہوا تو دادی اماں اپنے کمرے میں اسے عبدالحق کی کہانی سناتی تھیں، جو اسے حقیقت سے زیادہ افسانہ لگتی تھی۔ اسے سن کر ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ دادی اماں نے شاید محسوس کر لیا تھا کہ اسے ان کی بات پر پورا یقین نہیں ہے۔ نکی، تو اسے کہانی سمجھتی ہے نا؟ ایک دن انہوں نے کہا۔ نہیں دادی اماں، سچ سمجھتی ہوں، پر کہیں کہیں یقین نہیں آتا۔ اس نے سچائی سے کام لیا۔ پر سچ یہ ہے نکی کہ میں پورا نہیں بتا پاتی، دادی اماں نے کہا۔ پورا نہیں بتا پاتی؟ ارجمن نے حیرت سے کہا۔ تو اور بھی بہت کچھ ہے کیا؟ تو اور کیا؟ بڑے ٹھاکر کس طرح مسلمان ہوئے مجھے نہیں معلوم۔ کھدائی کے بعد پرانی حویلی کے تہہ خانے سے ان کی 2 ڈائریاں ملی تھیں، وہ نور بانو نے پڑھی تھیں اور پھر عبدالحق کو دی تھیں۔ اس کے بعد ہی تو عبدالحق نے مجھے بتایا تھا کہ ٹھاکر ویر جی مسلمان ہو گئے تھے۔ کیسے، یہ مجھے کبھی پتہ نہیں چلا۔ وہ دونوں ڈائریاں ارجمن نے بھی دیکھی تھیں، وہ نور بانو کے پاس تھیں، اس نے اس سے ان کے بارے میں پوچھا بھی تھا۔ نور بانو نے اسے سرسری طور پر بتایا بھی تھا، لیکن یہ بھی جتا دیا تھا کہ عبدالحق کی اجازت کے بغیر وہ اسے نہیں دے سکتی۔ ارجمن خود بھی ان باتوں کا خیال رکھتی تھی، تجسس کے باوجود اس نے عبدالحق سے اجازت لی، نہ نور بانو سے اصرار کیا۔ آپ ہی سے کہتیں تو وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتیں، اس نے کہا۔ کئی بار کہا پر وہ ٹالتی رہی، اور پھر وہ دور چلی گئی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ارجمن اس پر سوچتی رہی۔ واقعی اس کہانی کے 3 راوی تھے، عبدالحق کے والد، حمیدہ اور خود عبدالحق۔ عبدالحق کی یادداشت کے آغاز سے قبل جو کچھ ہوا وہ صرف اس کے والد اور حمیدہ ہی جانتے تھے۔ تینوں کے بیان ملنے پر ہی مکمل کہانی سامنے آ سکتی تھی۔ عبدالحق خود کچھ بتانے والا نہیں تھا، حمیدہ سب کچھ بتا چکی تھی، اب والد مرحوم کی ڈائریاں ہی کہانی کو مکمل کر سکتی تھیں۔ حمیدہ پر اسے رشک آتا تھا، اسے اللہ نے وقت کے ساتھ چلنے کی زبردست صلاحیت دی تھی، وہ نئے دور کے اجنبی چیزوں کو بھی آسانی سے قبول کر لیتی تھی۔ اتنے برسوں میں اس نے اس کی زبان میں ہی بڑی تبدیلی دیکھی تھی، وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ پہلے کیسے بولتی ہوگی۔ پھر نور بانو کے ذریعے اور عبدالحق کے ذریعے بھی اسے نئے الفاظ ملے اور اس نے وہ اپنا لیے۔ نکی، میری بات سن۔ ارجمن نے چونک کر اسے دیکھا۔ حمیدہ کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ جی دادی اماں، تجھے پتہ ہے ان ڈائریوں کا؟ جی دادی اماں، آغا جی کی میز کی دراز میں رکھی ہیں۔ کس نے رکھیں؟ میں نے۔ میں سمجھی عبدالحق نے رکھی ہوں گی، انہیں تو شاید اب وہ یاد بھی نہیں، ارجمن نے کہا۔ آپ ہی کے انتقال کے بعد میں نے انہیں سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ حمیدہ کو ایک خیال نے چونکا دیا۔ اور تو نے کبھی ان کو کھول کر بھی نہیں دیکھا؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ نہیں دادی اماں۔ تو کیسی ہے نکی، تیرا کبھی دل نہیں چاہا؟ دل تو بہت چاہا تھا دادی اماں، لیکن آغا جی کی امانت، آغا جی کی اجازت کے بغیر میں کیسے پڑھ سکتی ہوں؟ لے، میاں بیوی میں کون سا پردہ ہوتا ہے؟ پھر بھی دادی اماں، کچھ چیزیں بہت ذاتی ہوتی ہیں۔ اللہ میاں نے منع کیا ہے اس بات سے۔ ارے پگلی، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، عبدالحق کے لیے تو وہ عزت اور فخر کی بات ہے۔ اس کے بعد ہی تو اس نے اپنے ہر سرٹیفکیٹ پر ٹھاکر جی کا نام تبدیل کرایا تھا، کہنا تھا میرے والد بھی مسلمان تھے، الحمدللہ۔ بے شک اماں، بات تو عزت اور فخر کی ہے، لیکن آغا جی کی اجازت کے بغیر تو میں انہیں کھول کر بھی نہیں دیکھوں۔ پر اب میں تجھ سے کہتی ہوں کہ وہ مجھے پڑھ کر سنا۔ میں آپ سے بھی یہی کہوں گی دادی اماں کہ پہلے آغا جی سے اجازت لے لیں۔ آپ کا ہی بھلا ہے اس میں، اللہ کا حکم ہے نا دادی اماں۔ ارے میرا عبدالحق پر حق نہیں ہے کیا؟ حمیدہ جھنجھلا گئی۔ اور وہ مجھے منع کر دے گا کیا؟ دیکھیں اماں، آپ خود پڑھ لیں تو شاید یہ آپ کا حق ہے۔ ارجمن کے لہجے میں عاجزی تھی۔ لیکن آپ کسی اور سے پڑھوائیں تو یہ دوسری بات ہے، بلا وجہ میں بھی گناہ گار اور آپ بھی، اور پوچھ لینا کوئی بری بات تو نہیں، آپ کا مرتبہ تو کم نہیں ہوگا۔
بات حمیدہ کی سمجھ میں آ گئی۔ تو نے ٹھیک کہا نکی، میں عبدالحق سے پوچھ لوں گی۔ عبدالحق کے لیے لاہور میں بس یہی ایک خوبی تھی کہ یہاں زبیر بھائی، رابعہ اور ساجد اسے مل گئے تھے۔ دوسری یہ کہ پابندی کی زنجیر کٹ گئی تھی، وہ آزاد تھا۔ کب سے وہ حق نگر نہیں جا سکا تھا، اب جا سکتا تھا۔ مولوی مہر علی کی وہ بہت کمی محسوس کرتا تھا، باقی سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ کچھ دن تو وہ الجھنوں میں پھنسا رہا، پھر تبدیلی کے ساتھ ہم آہنگی پیدا ہوئی تو پرانے مسائل سر اٹھانے لگے، بلکہ وہ اور بڑھ گئے۔ کراچی میں وہ روز آفس جاتا تھا، شام تک ارجمن سے دور رہتا، دفتری کاموں میں الجھا رہتا تو مسئلہ صرف تصور تک محدود تھا۔ اب وہ ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہتی تھی اور وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ پرکشش لگنے لگی تھی۔ بیڈ روم کا معمول ان کا وہی کراچی والا رہا، بلکہ اب تو اسے نیچے سونے میں لطف آنے لگا تھا۔ یہاں وہ ایک اور آزمائش سے گزرا۔ جب خواہش نے شدت سے سر اٹھایا تو اس کے اندر ایک نئی سوچ ابھری۔ اس نے سوچا کہ غسل کے معاملے میں جو کچھ ہوا ممکن ہے اس کا سبب کراچی کی آب و ہوا ہو، لہٰذا کیوں نہ یہاں تجربہ کر کے دیکھا جائے۔ لیکن اب وہ بہت چوکنا تھا۔ اپنی آخری کوشش کے نتیجے میں وہ جمعہ کی نماز سے محروم ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک ایسا نقصان تھا جسے وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتا تھا۔ اس دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس سلسلے میں کوئی تجربہ نہیں کرے گا۔ یہاں بھی وہ فوراً ہی سمجھ گیا کہ یہ اس پر شیطان کا حملہ ہے۔ اس نے اس خیال کا وہیں گلا گھونٹ دیا۔ اس نے اس مسئلے پر قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس کا ایمان تھا کہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل قرآن، سنت اور سیرت طیبہ میں موجود ہے۔ لیکن اس کا مسئلہ تو بالکل ہی انوکھا تھا۔ ایسی کوئی نظیر بھی اس کے سامنے نہیں تھی، لیکن اس کا ایمان پختہ تھا۔ وہ اس پر سوچتا رہا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی اس پر کہ وہ یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا کہ اس کے مسئلے کا حل موجود نہیں ہے، بلکہ اس نے عاجزی سے سوچا کہ اللہ کا کلام تو ایسا ہے کہ قیامت تک لوگ اسے سمجھنے اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن پوری طرح کبھی سمجھ نہیں پائیں گے، اور وہ تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے باقاعدہ اس علم کو حاصل کیا ہوگا اور اللہ نے اپنی جناب سے بھی انہیں نوازا ہوگا، جبکہ اس کی تو اوقات ہی کیا ہے، وہ تو بس قرآن پڑھ لیتا ہے اور اللہ کی رحمت ہو تو کسی آیت کا ظاہری سامنے کا مفہوم سمجھ لیتا ہے۔ پھر قرآن تو آخری کتاب ہے، قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا ہے، یہ ہر دور ہر عہد کے لیے کافی و شافی ہے۔ اس میں کتنی پیشن گوئیاں ہیں جو بعد میں پوری ہوئیں اور کتنی ہی جو قیامت تک پوری ہوتی رہیں گی۔ یہ تو آفاقی کلام ہے، اب اسے گہرائی میں سمجھنا بندے کے بس کی بات نہیں، البتہ اللہ جسے چاہے نواز دے اور جتنا چاہے نواز دے۔ اس کوشش کے بعد وہ بس اللہ سے ہی رجوع کر سکتا تھا، اور بالآخر اللہ نے ہی اس کی رہنمائی فرمائی اور اس کے ایمان کے مطابق قرآن ہی کے ذریعے رہنمائی فرمائی۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ کسی صاحب علم کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ کر اس سے مشورہ لے، مگر یہ ناممکن تھا۔ اس کے مزاج میں شرم و حیا اتنی تھی کہ اس کی زبان ہی نہ کھلتی۔ وہ تو شاید یہ مسئلہ مولوی مہر علی کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ اپنے بندوں کا پردہ بھی رکھتا ہے اور ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اس نے رحمت فرمائی اور بغیر کسی وسیلے کے اس کا مسئلہ حل فرما دیا۔ اس روز سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے وہ 45ویں آیت مبارکہ پر ٹھٹک گیا۔ اس نے اسے کئی بار پڑھا، اور مدد لو صبر سے اور نماز سے، اور بے شک یہ بہت گراں ہے سوائے ان بندوں کے جن کے دلوں میں ڈر اور عاجزی ہے۔ اس نے اور پیچھے سے پڑھ کر غور کیا۔ اس میں اہل کتاب کے لیے وعید تھی جو دوسروں کو عمل کرنے کا کہتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے، لیکن اسے یہ حکم عمومی لگا، اور مدد لو صبر سے اور نماز سے۔ اس نے تفسیر میں اس آیت مبارکہ کو دیکھا۔ قرآن کو سمجھنے والوں میں سے کسی کا قول تھا کہ صبر سے مراد روزہ ہے، اسی لیے رمضان المبارک کو ماہ صبر کہا جاتا ہے۔ اسے لگا کہ اللہ اسے راہ دکھا رہا ہے۔ روزہ اور نماز۔ اسے یاد آیا کہ سورہ نور میں ان لوگوں کے بارے میں ایک آیت ہے جو شادی کے لیے مالی استقامت نہیں رکھتے۔ اس نے تفسیر کی وہ جلد کھولی جس میں سورہ نور تھی، بالآخر اسے وہ آیت نظر آ گئی۔ وہ 33ویں آیت تھی۔ اس میں ان لوگوں کو جو آزاد عورت سے نکاح کی استقامت نہیں رکھتے،
لونڈی سے نکاح کی اجازت دی گئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کرنے کو اس پر ترجیح دی تھی، کیونکہ اس سے نکاح کی صورت میں اولاد غلام ہوگی، اور صبر کی صورت میں بشارت تھی کہ اللہ ایسے شخص کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ پھر اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کی شادی کی استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ شہود کو توڑنے والی ہیں۔ اس کے دل کو قرار آ گیا، اس کا دل امید سے بھر گیا۔ بے شک اس کا مسئلہ نکاح نہیں تھا، وہ تو شادی شدہ تھا، لیکن اس کا مسئلہ نفس سے لڑنے کا تھا، اور اس کا حل اسے مل گیا تھا۔ پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے اور اس کے کتنے فائدے ہیں۔ اس نے سوچ لیا کہ ہفتے میں 3 روزے رکھنے کا معمول اپنائے گا۔ روزے کے لیے سحری ضروری تھی، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تہجد کے لیے وہ بھی اٹھتا تھا اور ارجمند بھی۔ اس نے اس سلسلے میں ارجمند سے بات کی۔ ارجمند خوش ہو گئی۔ جزاک اللہ آغا جی، آپ کے ساتھ میں بھی روزہ رکھ لوں گی۔ افسوس مجھے کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ وہ ارجمند سے نظریں چرا رہا تھا، لیکن ارجمند نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے پتر، تو ناشتہ نہیں کر رہا ہے؟ حمیدہ نے عبدالحق کو ٹوکا۔ میرا روزہ ہے اماں۔ عبدالحق کو شرمندگی ہونے لگی کہ معاملہ دکھاوے کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ کیا کرتا؟ گھر میں تو یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی، اور دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ خیر تو ہے پتر؟ حمیدہ کے لہجے میں تشویش تھی۔ روزہ تو خیر ہی ہوتا ہے اماں، عبدالحق نے عاجزی سے کہا۔ بس اللہ کی رحمت سے دل میں خیال آیا اور میں نے سوچا کہ عمل کر لوں، ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھا کروں گا انشاءاللہ۔ تو پتر ناشتے کی میز پر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ حمیدہ نے محبت سے کہا۔ آپ کی خاطر آ گیا تھا اماں، آپ رخصت دے دیں تو۔ میری طرف سے اجازت ہے پتر، حمیدہ نے کہا، پھر ارجمند کی طرف مڑی۔ اور تو نکی؟ جی اماں، میں کیوں محروم رہوں سعادت سے؟ ارجمند نے کہا۔ ٹھیک ہے نکی، ایک بات کہوں اماں؟ ہاں پتر بول۔ یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو تو اچھا ہے۔ کیوں پتر؟ حمیدہ نے حیرت سے کہا۔ یوں دکھاوا ہو جائے گا نا، یہ اچھا نہیں۔ میں کسی سے نہیں کہوں گی، بس اب تو جا، ابھی رابعہ آئے گی تو یہ بات کھل جائے گی۔ خوش قسمتی سے زبیر، رابعہ اور ساجد اس وقت موجود نہیں تھے۔ عبدالحق جانے لگا تو حمیدہ نے اسے پکارا۔ کچھ دیر بعد آنا میرے پاس پتر، تجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی اماں، عبدالحق نے کہا اور چلا گیا۔ وہ تینوں ناشتے کے لیے آئے تو زبیر نے پوچھا، کاکا نہیں آئے؟ کہتا ہے اپنے کمرے میں ناشتہ کرے گا۔ زبیر پریشان ہو گیا کہ کہیں عبدالحق کسی بات پر ناراض تو نہیں ہو گیا۔ وہ ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہیں کر سکا۔ ناشتے کی میز سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس نے سوچا آج وہ کام بھی کر لے جو کئی دن سے ٹلتا آ رہا ہے۔ اسے عبدالحق کو کچھ دینا تھا اور اسے ڈر تھا کہ عبدالحق اس پر خفا نہ ہو، مگر اب جب کہ لگتا تھا کہ عبدالحق ویسے ہی اس سے ناراض ہو گیا ہے تو یہ کام بھی کر لیا جائے، پھر معافی مانگ کر منا بھی لے گا۔ وہ کرسی پر بیٹھا اور سامنے رکھی فائلوں کو ٹٹولنے لگا۔ اسے یاد تھا کہ چیک بک اسی میز کے دراز میں رکھی ہے۔ اپنی میز کی طرف دیکھ کر وہ مسکرایا۔ 5 سال پہلے وہ یہ میز خرید کر لایا تھا اپنے لیے، اور یہ راہ اسے ساجد نے دکھائی تھی۔ اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ ساجد کی شکل میں اس نے اسے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، ورنہ وہ خود تو پڑھا لکھا تھا نہیں، اسے تو کاروبار کی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی۔ عبدالحق نے اس پر ذمہ داری ڈالی تو اس کی محبت میں اس میں خود کو کھپا دیا۔ اس نے اس سلسلے میں بھی اللہ سے مدد طلب کی اور اللہ نے اسے بہت نوازا تھا۔ کارندے اسے بہت اچھے مل گئے تھے، محنتی اور ایماندار، مگر سب سے بڑھ کر اسے ساجد سے مدد ملی تھی۔ ساجد کی مدد سے اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ یہ سب کچھ عبدالحق کے تو علم میں بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کے کراچی جانے کے بعد ہوا تھا۔ ساجد پہلے تو اسے خود پڑھاتا رہا، پھر اسی کے اصرار پر زبیر نے نائٹ اسکول میں داخلہ لیا، وہاں سے پچھلے سال اس نے میٹرک کیا۔ کیسا کیسا فضل فرمایا میرے رب نے، اس نے سوچا، اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ پچھلی رات تو اب اسے دھندلا سا خواب لگتی تھی، بلکہ وہ جیسے وہ نہیں کوئی اور تھا جس نے وہ زندگی گزاری تھی۔ پھر اللہ نے اسے گمراہی سے نکالا، ہدایت سے نوازا، اولاد عطا فرمائی، کاروبار کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی، دنیا میں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جس کی اس نے خواہش بھی نہیں کی تھی،
اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسے غرور اور بد دماغی سے محفوظ رکھا۔ اس کی عاجزی سلامت رہی۔ دنیا کی نظروں میں کچھ بھی ہو، وہ خود تو پہلے بھی نوکر تھا اور اب بھی نوکر ہی ہے۔ اس نوکری میں ہی اس کی عزت ہے۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، شکر کے آنسو۔ احساس ہوا تو اس نے چونک کر انہیں پوچھا۔ پھر اس نے مطلوبہ فائل اٹھائی، دراز سے چیک بک اور پاس بکس نکالیں اور انہیں ایک لفافے میں رکھ لیا۔ عبدالحق کا خیال آیا تو وہ پھر پریشان ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے ایسی کیا غلطی ہو گئی جس نے اسے ناراض کر دیا۔ وہ فائل اور لفافہ لے کر اٹھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اپنے کمرے میں عبدالحق کو خیال آیا کہ ناشتے پر اس کی اور ارجمن کی غیر موجودگی زبیر اور رابعہ کو بہت غیر معمولی لگے گی۔ نہ جانے وہ کیسے کیسے گمان کریں گے، اور سچ ہے کہ اصل بات معلوم نہ ہونے کی صورت میں تو انہیں اس میں نظر انداز کیے جانے توہین کا احساس ہوگا۔ اس خیال نے اسے بے چین کر دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس سلسلے میں اس سے معذرت کرنا ہوگی، اور وہ بھی فوری طور پر۔ اسے زبیر کے جانے سے پہلے ہی اس سے ملنا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ حمیدہ نے بھی اسے بلایا تھا اور اس کے لہجے میں تاکید تھی، نہ جانے کیا بات ہوگی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے سے نکلا اور حمیدہ کے کمرے کی طرف چل دیا۔ زبیر کے لیے ناشتے پر عدم موجودگی کا اتنی دیر میں اس نے عذر تلاش کر لیا تھا۔ حمیدہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ عبدالحق اس کے پاس جا بیٹھا۔ تم نے مجھے بلایا تھا اماں؟ حمیدہ کو یاد ہی نہیں رہا۔ میں نے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ پر کیوں؟ عبدالحق ہنسنے لگا۔ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں اماں؟ حمیدہ چند لمحے ذہن پر زور دیتی رہی، بالآخر اسے یاد آ گیا۔ ہاں پتر، یاد آ گیا۔ کیا بات ہے اماں؟ وہ ٹھاکر ویر جی کی ڈائریاں تھیں نا، ان کے بارے میں پوچھنا تھا۔ عبدالحق کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا پوچھنا تھا اماں؟ یہی کہ وہ کہاں ہیں؟ میری میز کی دراز میں ہیں اماں۔ میں سمجھی تھی کہ تجھے یاد بھی نہیں ہوں گی۔ کیسی باتیں کرتی ہو اماں، انہیں میں بھول سکتا ہوں بھلا؟ عبدالحق نے کہا۔ وہ تو میری نسلوں کی امانت ہیں، نور الحق بڑا ہوگا تو اسے پڑھاؤں گا۔ جب پریشان ہوتا ہوں تو انہیں پڑھتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حمیدہ کو یہ سن کر خوشی ہوئی۔ چل، تیرے بیٹے کی تو وہ امانت ہے، بیوی کو بھی پڑھائی تو نے؟ ارجمن ہی کے پاس تھیں وہ اماں، اور اس نے میری دراز میں رکھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے وہ پڑھی بھی ہوں گی۔ کیسی باتیں کرتی ہو اماں، بھائی اس کے پاس ہی تھیں، لیکن اس نے نہیں پڑھیں۔ آپ نے پوچھا تھا اس سے؟ ہاں، بولی یہ بہت ذاتی چیز ہوتی ہے، بغیر اجازت کے نہیں پڑھ سکتی۔ تو اجازت لے لیتی۔ تو جانتا ہے اسے، کتراتی ہے وہ۔ اس کے لیے تو یہ پڑھنا مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وہی تو نور الحق تک یہ سب پہنچائے گی، وہی تو اللہ کے حکم سے یہ فیض آگے بڑھائے گی۔ اور میں؟ حمیدہ نے کچھ چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عبدالحق نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ہونٹوں سے لگا لیے۔ برا مان گئیں اماں؟ نہ پتر، برا کیوں مانوں گی بھلا؟ کہ ارجمن کو تم سے زیادہ سمجھا؟ اس پر کبھی برا نہیں مانوں گی، یہ تو میں خود چاہتی ہوں، پر تو اسے اتنا نہیں سمجھتا جتنا حق ہے اس کا۔ عبدالحق چونکا۔ ارجمن نے کوئی شکایت کی ہے تم سے؟ توبہ کر پتر توبہ، وہ کوئی شکایت کرنے والی ہے؟ یہ تو میں خود سمجھتی ہوں، پر تجھے کبھی ٹوکا نہیں۔ سمجھتی تھیں تو ٹوکا کیوں نہیں؟ اچھا نہیں لگتا پتر، تو کوئی بچہ تو نہیں کہ راہ دکھاؤں تجھے، پر آج ٹوک رہی ہوں۔ وہ نور بانو تھی جو اپنے حق سے زیادہ زبردستی بھی لے لیتی تھی، اور یہ ارجی ہے پتر جو اپنا حق بھی کبھی نہ مانگے۔ تو دے دے تو اللہ کا شکر بھی عطا کرے گی اور تیرا شکریہ بھی۔ ایسے بندے کے ساتھ بے انصافی بہت بری ہوتی ہے پتر۔ میں اپنے طور پر کوشش تو کرتا ہوں اماں۔ حمیدہ کو احساس ہوا کہ بات بہت دور نکل گئی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں بھی نور الحق کو بہت کچھ بتا سکتی ہوں اور بتاتی بھی ہوں، اس نے کہا۔ تم سے زیادہ بتانے والا کون ہوگا اماں؟ تم نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہاں پتر، پر ٹھاکر ویر جی کا مجھے نہیں پتا، اس لیے ڈائریوں کا پوچھ رہی تھی۔ تو اماں ارجمن سے کہو، وہ پڑھ کر سنا دے گی کسی دن۔ کہا تھا اس سے، کہنے لگی پہلے آغا جی سے اجازت لیں۔ عبدالحق کو ارجمن پر پیار آ گیا۔ عجیب لڑکی ہے، نہ اپنا حق سمجھتی ہے نہ کسی اور کا۔ تو پتر تو اسے ڈائریاں پڑھنے کی اجازت دے دینا۔
نہیں اماں، وہ مجھ سے اجازت مانگے گی تو دوں گا، بغیر مانگے نہیں۔ بچوں جیسی بات۔ ہاں، تم اسے کہہ دینا کہ میں نے اجازت دے دی ہے۔ وہ تمہیں پڑھ کر سنا سکتی ہے اور چاہے تو خود بھی پڑھ سکتی ہے، جب جی چاہے اور جتنی بار جی چاہے۔ اس سے کہنا نور الحق اس کا بیٹا نہیں لیکن پال تو وہی رہی ہے اسے مناسب وقت پر یہ سب بتانا۔ اللہ نے ہم پر جو فضل فرمایا، رحمت کی، اس سے آگاہ کرنا اس کا فرض ہے۔ حمیدہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بری بات پتر، مجھ سے تو یہ بات کہہ دی تو نے، اس سے کبھی نہ کہنا، بہت دل دکھے گا اس کا۔ کون سی بات اماں؟ عبدالحق جان بوجھ کر انجان بن گیا۔ یہی کہ وہ نور الحق کی ماں نہیں۔ اب حقیقت تو حقیقت ہے نا اماں، وہ تو نہیں بدل سکتی۔ بدل جاتی ہے پتر، اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ حمیدہ کے لہجے میں بے رخی تھی۔ بے خبر آدمی کو حقیقت کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو کیا جانے، تجھے کیا معلوم؟ اتنے شدید رد عمل پر عبدالحق دم بخود رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسی کون سی بہت بری بات کہہ دی اس نے جو حمیدہ کے تیور یوں بدل گئے۔ کیا مطلب اماں؟ تم ایسے خفا کیوں ہو گئیں؟ حمیدہ کو بھی خیال آ گیا ایک لمحے میں راز فاش ہو جائے گا۔ اس نے تیزی سے بات بنائی، مگر اس کے لہجے میں اب بھی تندہی تھی۔ نکی نور الحق کی ماں نہیں تو میں کب تیری ماں ہوں؟ تو مجھے ماں کیوں کہتا ہے، کیوں سمجھتا ہے؟ وہ اور بات ہے اماں، مجھے تو تم نے… حمیدہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر آگے کبھی ایسی بات کی تو پھر مجھے بھی اماں نہ کہنا۔ عبدالحق نے کچھ کہنا چاہا مگر حمیدہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس کے چہرے پر جو درشتی تھی اسے دیکھ کر عبدالحق سہم گیا۔ حمیدہ نے کبھی اس سے اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ بس اب آگے سے ایک لفظ نہیں کہنا۔ عبدالحق بے تابی سے اس کے دونوں ہاتھ چومنے لگا۔ معاف کر دو اماں، اب ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ ایک لمحے تو اسے لگا کہ حمیدہ اسے ہاتھ چھڑانے والی ہے، مگر پھر وہ مسکرائی۔ جا، تجھے نکی کی خاطر معاف کیا، ورنہ کبھی بھی بات نہ کرتی تجھ سے۔ شکریہ اماں۔ شکریہ تو نکی کا ادا کر، کہا نا اس کی خاطر معاف کیا ہے تجھے۔ اب میں جاؤں اماں؟ عبدالحق کو وہاں سے نکل بھاگنے ہی میں عافیت نظر آئی۔ جا، پر میری بات یاد رکھنا ہمیشہ۔ جی اماں۔ عبدالحق باہر نکلا اور زبیر کے کمرے کی طرف چل دیا۔ برسوں کے بعد وہ اس کمرے میں جا رہا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، پھر چند لمحوں کے بعد دروازہ دھکیلا۔ دوستو، عشق کا شین ناول کی آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام خوبصورت ناولز کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔